یاد رکھو یہ بات کبھی نہ بھولنا، ان العزت للہ جمیعا، عزت چاہیے اللہ کی ہے۔ آپ نے حضرت عمر کا بیت المقدس کی طرف سفر نہیں پڑھا؟ عمر رضی اللہ عنہ غلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں، باری باری، اور جس وقت یہ بیت المقدس کے قریب پہنچے غلام کی باری ہے اوپر سوار ہونے، اور اس سے پہلے عمر ایک عجیب کام کرتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ عمر نے اپنے موزے نکالے، پاؤں دھوئے، موزے اپنے دونوں کندھوں پر رکھے، چمڑے کے جنابے جنہیں آپ موزے کہتے ہیں، یہ دونوں کندھوں پر رکھے، وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے اپنے کندھے پر رکھ کے آگے لگے چل رہے ہیں۔ ابو عبیدہ ساتھ ہیں، کہا عمر اللہ کے بندوں جو سامنے کھڑے ہیں وہ بڑے بڑے شاہ اور بڑے بڑے لوگ ہیں، کم از کم کچھ تو پروٹوکول کا خیال کریں عمر، لوگ کیا کہیں گے؟ وقت کا حکمران مسلمانوں کا امیر المومنین عمر آ رہا ہے، وہ تیری دھاک لیے بیٹھے ہیں اور تو موزے کندھے پہ رکھ کے تو چل پڑے اور غلام سلام پر سوار ہے، کچھ تو کہا ابو عبیدہ کاش تیرے علاوہ کوئی بات کرتا، تو جانتا ساری باتیں۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ فإن ابتغينا العزة بدون الاسلام يضلنا اللہ۔ ابو عبیدہ دین ہمارے اندر عزت کا معیار وہ، دین چھوڑ کے عزت تلاش کرنی جائے اللہ ذلیل کر دے گا، عزت کبھی نہیں دے گا۔ یہ عزت چاہتے ہو کہ پروٹوکول اور سواری پہ اور غلام آگے، یہ عزت ہے؟ یہ عزت نہیں، عزت وہ ہے جو ہمارے پاس دین ہے، شریعت ہے، یہ جو پابندی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج بیت المقدس کو فتح دیا، یہ عزت ہے۔ دیکھو نا، کھڑے نہیں میرے آنے تک انتظار میں کہ جب عمر آئے گا اس کے ہاتھ میں چابی رکھے، دیکھ ذلیل ہو کے رسوا ہو کے خود اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی چابی میرے ہاتھ میں رکھیں گے، یہ ذلت ہے۔ سامعین محترم، سورہ آل عمران سے متعلقہ ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کے اندر کچھ چیزیں فطرتی طور پر اور طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ ان چیزوں کے اندر ایک چیز ہے احساس، وہ محسوس کرتا ہے۔ ان محسوس کی جانے والی چیزوں میں ایک چیز ہے کہ بعض دفعہ وہ اپنی عزت کو بھی محسوس کرتا ہے، اپنی ذلت اور اپنی بے عزتی کو بھی محسوس کرتا ہے، جسے آپ سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں یا عزت نفس کہتے ہیں۔ اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت نے ایک انسان کی عزت نفس کا بڑا خیال کیا کہ اس کو مجروح نہ کیا جائے۔ ہر بندے کی عزت ہے، چاہے تھوڑی ہے لیکن عزت ہے، اور وہ تھوڑی عزت آپ کی نظر میں تھوڑی ہے نا، اس کے گھر والوں سے پوچھے کہ اس کی ان کے یہاں کتنی عزت ہے۔ ایک انسان کسی دکان پر ملازم ہے، نوکر ہے، مالک جو ہے دکان کا اس کے نزدیک چاہے اس نوکر کی عزت نوکر جیسی ہے، لیکن اس کام کرنے والے کے بچوں سے پوچھو کہ اس کی عزت کتنی ہے۔ اس عزت اور ذلت کا کرائٹیریا اور معیار کیا ہونا چاہیے، کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فإن العزت للہ جميعا۔ عزت چاہیے، خوشی ہوتی ہے عزت پا کر، تو یہ بات یاد رکھنا عزتیں ہر قسم کی اور ساری وہ اللہ کے لیے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، یہ تو کوئی بات، یہ سارے کے سارے اختیارات میرے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ عام مسلمان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹے طبقے کا ہے بڑے طبقے کا ہے، کسی منصب پر فائز ہے یا کسی عہدے پر فائز ہے، مالدار ہے غریب ہے امیر ہے، کون ہے کسے بادشاہ، اسے اس بات کا اعتبار اور اس بات کا یقین اور اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ عزتوں کا مالک میرا اللہ ہے، اور یہ اس کا عقیدہ ہونا چاہیے عام مسلمان کا۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ رہا دنیا کے اندر بادشاہیوں کا معاملہ، اختیارات کا معاملہ، صاحب ثروت ہونے کا معاملہ، جسے چاہے وہ بنا دے، جسے چاہے چھین لے، تو یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے یہ والی آیت ہے۔ ایک انسان جب احساس کمتری میں ہو اور وہ اللہ پر ایمان اور یقین اور اعتقاد رکھتا ہو، اور پھر اسے یہ آیت یاد آئے کہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، یہ تو اس کی اپنی تقسیم، اس کی اپنی مرضی ہے، میں کون ہوتا ہوں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا؟ وہ انسان اسی وقت احساس کمتری سے باہر آتا ہے۔ وہی اللہ کا اختیار ہے، کسی وجہ سے مجھے نہیں دیا، کسی حکمت کی وجہ سے اسے دے دیا ہوگا۔ رہا معاملہ عزت کا، شرف کا، مقام کا، تو ایک بات یاد رکھیے، میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، شریعت کے میزان اور شریعت کا مزاج اور معیار اور
اور کسوٹی کئی چیزوں کے ناپنے کی الگ ہے، دنیا کی الگ ہے، یہ یاد رکھیں۔ دنیا کے اندر مالدار وہ بندہ جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، الغنا غنی النفس، امیر وہ بندہ ہے جس کا دل بڑا ہے۔ کتنے پیسوں والے غریب لوگ پھرتے ہیں، کتنے فقیر لوگ امیر پھرتے ہیں، شریعت ان کو کہتی ہے غنی امیر مختلف ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ کا مال بڑھتا ہے، دنیا کہتی ہے نہیں، 2 میں سے 2 دیے باقی 2 میں سے 2 دیے باقی کچھ نہیں بچا۔ شریعت کہتی ہے نا 70 گنا بڑھے گا، تجربہ کر کے دیکھیں۔ شریعت کا معیار آپ کہتے ہیں بہادر وہ ہے جو کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، شریعت کہتی ہے نہیں، غصے پہ قابو پا جانا یہ بہادری ہے۔ لڑائی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، آپ کو کس نے قابو پا دیا؟ اپنے آپ کو قابو کرنا یعنی کسی کو بچھاڑنے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کو اس کو پٹک دینا نہیں، ایسے وقت میں اپنے نفس کو قابو کر کے پٹک دینا یہ بہادری ہے، بڑے کم لوگ کرتے ہیں۔ منصب کا، عزت کا، مالدار ہونے کا، یہ سارے معیارات دنیا کے مختلف ہیں، اللہ کے ہاں یہ معیار بالکل مختلف۔ شریعت کا عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا کے اندر 34 صاحب لکھا ہو، بعد میں گوندل یا فلاں فلاں اپنی ذات کا اظہار کر کے بتایا جاتا ہے، یہ بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک بڑا وہ ہے جس کا تقوی بڑا ہے۔ عزت اور معیار کے لیول اللہ کے ہاں اور ہے، لہذا عزت 2 طرح کی ہے۔ ایک انسان دنیا میں عزت حاصل کرتا ہے، شرف اور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا کے طور طریقوں کے ساتھ، لہذا یہ جھوٹا، جھوٹی عزت، جھوٹی شہرت، جھوٹا مقام، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک انسان پیسے پر بھروسہ کرے کیونکہ پیسے کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی ہے، تاریخی کلمات، دولت، گنبہ قبیلہ، منصب، لوگ تعریف، تو یہ ساری چیزیں عزت اور معیار سمجھی جاتی ہیں۔ کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس ہے، گاڑی بنگلہ ہے، کسی کے کپڑے اچھے ہیں، یہ عزت سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اچھائی اور برائی کا تصور اگر دیکھا جائے یا خوشی اور غمی کے اوپر دیکھیں تو بعض لوگ کہتے ہیں فلاں چیز دیتے ہیں بھائی جان یہ عزت ہے، لوگ باتیں کریں گے۔ آپ کھانے میں مٹن دیں بھائی جان یہ عزت کی بات ہے، لیکن وہاں پہ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جو کنجر خانہ کیا ہے وہاں پہ دیکھنا ہے۔ عزت یہ تھی کہ آپ جس بچی کو رخصت کر رہے ہیں، جس بچے کا نکاح کر رہے ہیں، وہ بچہ دین کو کتنا جانتا ہے، متقی کتنا ہے، یہ عزت تھی آپ کے اللہ کے پاس۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں ہمیشہ سے کہ عزت دار ہونا ہے تو یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کے پاس عزت ہے ہر طرح کی، جسے اللہ فرمائے گا کہ یہ عزت دار ہے وہ عزت دار ہے۔ دنیا والوں کے معیار کو بدلتے رہتے ہیں بھائی، آج حسن والا عزت دار ہے، جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو پیسے والا ہو جائے گا، کل سب کے پاس پیسہ آ گیا تو جوانی آ گئی تو صحت مند، تو عزت اس کی ہے جو چڑھتا سورج ہے۔ دنیا کے معیار مختلف رہتے ہیں، اللہ کے ہاں ایک ہی معیار ہے عزت کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بھی دین سے زیادہ جڑا ہوا ہے اللہ کے ہاں وہ عزت ہے۔ دنیا والے سے کچھ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، یہ ایک بات کی ہے، اور صحابہ نے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا کہ عزت صرف اسی کی جائے گی، مقام اور مرتبہ دل میں صرف اسی کا ہوگا جو دین دار ہے، دین سے متصادم اور دین کے مخالف کسی کی عزت نہیں۔ اور اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ، ہر اس بندے کا مقدر ضلالت، گمراہی اور چھوٹا پن اور ہر قسم کی ضلالت اس کا مقدر بنا دی گئی ہے جو بندہ میری مخالفت کرتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے لوگوں کی کتنی عزت ہے یہ دنیا تک محدود ہے، حالانکہ اللہ کے رسول کی کوئی عزت نہیں ہے، چونکہ معاملہ دنیا کا ہے اور دنیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دی ہوئی ہے، لہٰذا وہ کر رہے ہیں موج۔ آپ دیکھ لیں جتنے اسلام مخالف ہیں دنیا کے اندر ان کا کتنا بڑا اسٹیٹس ہے، تو دنیا کے ہاں معیار نہیں دیکھے جاتے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اللہ کے ہاں کیا معیار ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عزتیں ہیں، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اس کو صحابہ نے ثابت نہیں کیا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ بنو مستلق سے اور غزوہ جسے مریسی بھی کہتے ہیں 6 ہجری کو غالباً ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ سے واپس آئے، مہاجرین اور انصار بیٹھے ہوئے پڑاؤ ڈالا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ آواز آئی، کچھ مہاجرین اور انصار کی آپس میں طلب کلامی ہوتی۔ اب یہ جو مہاجر تھا اور انصاری تھے، یہ آپس میں چونکہ ایک قبیلے کی ایک قبیلیت ہوتی ہے اور قبیلے کا ایک آپس میں تعلق ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے انصاریوں کو کہا میری مدد کرو، یہ دیکھو بندہ میرے ساتھ، انہوں نے کہا مہاجرین کو میری مدد کرو، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے اور میرے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ سارے آپس میں تھوڑا سا طلب کلامی میں اتر آئے کہ تم ایسے ہو، انہوں نے کہا تم ایسے ہو، اللہ کے نبی سامنے بات پتہ چلی کہا کیا کرتے ہو، میری موجودگی کے باوجود اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان معاملات کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب ایسے اسی غزوہ کے اندر عبداللہ بن ابی منافق بھی موجود ہے، آپ جانتے ہیں مدینے کے اندر منافقین کا سردار یہ موجود ہے اسی غزوے میں۔ مجلس برخاست ہو گیا نا کہ اس کا دل تھا کہ کوئی نہ کوئی بھامبڑ بلے اور یہ آپس میں جنگ کا معاملہ اختیار ہو، یہ جو آپس میں اتنے مواقعات کے رشتے میں بندے ہوئے لوگ اتنی محبت کرنے والے، تھوڑی سی تو جنگ ہو، تھوڑا سا تو معاملہ خراب ہوگا، کوئی نہیں خراب ہوا، سارے ادھر ہو گئے۔ وہ اپنے ساتھی کو لے کے ٹولی میں بیٹھ گئے اور ایک بات کہتا ہے لا رجعنا الى المدینہ لنخرجن الاعز منها الاذل، مدینے جا رہے تھے اور مدینے کے باعزت لوگ اپنی طرف اشارہ کر باعزت لوگ ان حقیر اور ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکال لیں گے۔ کل آئے تھے مدینے میں، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، جگہ دی، مال دیا، عزت دی، مقام دیا، باتیں مانی، صدارت دی، سارے معاملات کیے، سپورٹنگ رول ادا کیا، ساتھ ساتھ رہے ہر معاملے میں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اتنے آسان فراموش نکلیں کہ ہمیں پہ باتیں کسنی ہیں یہ لوگ آج جا رہے مدینے پہنچنے دن کو نکالیں۔ اب اسی مجلس کے قریب ایک صحابی بیٹھے ہیں، کہا تم نے بکواس جو کی ہے نا گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی جملہ کہتے ہو کہ تم عزت والے ہو، نعوذ باللہ وہ ان کے لیے ذلت کے الفاظ استعمال کرتے ہو، میں اللہ کے نبی کو بتاؤں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہے، زید بن ارقم نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بتا دیا، کیا تم نے یہ بات کی؟ اللہ کی قسم میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور زید بچہ ہے، غلط فہمی ہوگی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ بکواس کرنا ہے، جھوٹ، اس نے یہ بات کی ہے، اور سیم وہی الفاظ جو عبداللہ بن ابی نے کہے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں نقل کر دیے کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں۔ ایک تو صحابی کی تصدیق نازل کر دی، دوسرا اس کی منافقت کو واضح کر دی۔ اب یہ بہت تکلیف دے مراحل ہے صحابہ کے لیے۔ عمر کہتے ہیں دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضرب عنقہ ھذا المنافق، یہ اصل خود منافق ہے، مجھے حکم دے اس کی گردن اڑا دو۔ عمر لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے، جانے تو بھائی گزر۔ اب یہ صحابہ کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت، صحابہ کرام میں جب یہ باتیں چین گوئی ہونے لگی، اسی عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا عبداللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا صحابی، نیک انسان، متقی، باپ منافق، خود صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اردو کی کچھ باتیں سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے باپ کے قتل کا ارادہ کیا؟ کہا نہیں اللہ فیصلہ کس بات سے سنی؟ بات ہو گئی، فیصلہ گزارش کرنے کی، کہا کریں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے میرے باپ کا قتل کا ارادہ کیا تو میں اپنے باپ سے محبت کو زیادہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے آج تک اپنے باپ کے چہرے کو اس کی عزت کی وجہ سے، اس کے شرف کی وجہ سے نظر بھر کے نہیں دیکھا، اتنی محبت کرتا ہوں، لیکن اگر آپ نے قتل کا ارادہ کیا نا تو اللہ کے نبی مجھے حکم دے، میں خود قتل کر دوں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی اور قتل کر دے اور باپ کی محبت کی وجہ سے میں اسے قتل کر دوں، یا میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے ملال آ جائے تو اللہ کا نبی مجھے حکم دے گا۔ کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ معاملات کرو، باپ ہے تمہارا پورا ہو چکا ہے، کئی معاملات ہوتے ہیں، چلو میں ادھر گزر گیا تم ادھر گزر گیا، لیکن کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا بھائی جان، کیونکہ عزت صرف اسی کی جو اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی عزت کرتا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کا پابند نہیں، دین کا باغی، اللہ اس کے رسول کا باغی، کسی قسم کا معیار وہ
صدارت ہے، وہ پیسہ ہے، وہ جلال ہے، وہ مقامت ہے، وہ تعلق ہے، قرابت داری ہے، کچھ بھی، کوئی عزت نہیں۔ مدینے کے داخلی دروازے پر عبداللہ بن ابی سے پہلے ان کا بیٹا عبداللہ پہنچتا ہے، کہتا ہے ابا جی ذرا سائڈ پہ ہو جائے۔ کیا ہوا ہے؟ ذرا سائڈ پہ۔ آج معاملات اور طرح کے ہیں، بڑی عزت کی آپ نے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بعد نہ یہ سارے معاملات بات ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عزت اس کی جو اللہ اور اس کے رسول کی عزت کرے گا، دیندار ہوگا، شریعت کا پابند، اس کی عزت۔ آپ نے گستاخی کی، آپ کو اتنی جرأت ہو گئی، آپ کیا ہوا؟ کہا سائڈ پہ ہو جائیں، جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں اجازت نہیں دیتے کہ تم مدینے میں داخل ہو، اس کے باوجود کہ تم مدینے کے سردار تھے، تب بھی تجھے داخلے کی اجازت نہیں، اور اقرار کرو کہ تم ذلیل ہو اللہ کے نبی عزت والے، اقرار کرو کہو کہ میں ذلیل ہوں، تجھے پتا چلے کہ عزت والے تجھے اجازت دیں گے تب تو ذلیل ہو کے مدینے میں داخل ہو، نہیں تو اس سے پہلے تو داخل نہیں ہو سکتا۔ عزت کا معیار اسلام کا اور ہے بھائی جان، ہمارے ہاں تو ذلت کا معیار بنا دیا گیا دین کو، دیندار کو اتنا ذلیل، اتنا ڈیگریڈ کیا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے بندے کو راہ کوئی نہیں دیتا، اس کی تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھا جاتا، اس کی احکامات کی پاسداری کو اس کی استقامت نہیں سمجھا جاتا، اس کی پسماندگی سمجھا جاتا ہے، اور دین کے ہر باغی انسان کو جو جتنا بڑا باغی ہے اس کو اتنی زیادہ عزت، اسٹیٹس دیا جاتا ہے۔ کمال ہے، یہ ہمارا معیار ہے، یاد رکھو یہ بات کبھی نہ بھولنا، ان العزت للہ جمیعا، عزت چاہیے اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے، اور اصل اور حقیقی عزت صرف دین کے ساتھ ہے۔ آپ نے حضرت عمر کا بیت المقدس کی طرف سبق نہیں پڑھا؟ عمر رضی اللہ عنہ غلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں، باری باری، اور جس وقت یہ بیت المقدس کے قریب پہنچے غلام کی باری ہے اوپر سوار ہونے، اور اس سے پہلے عمر ایک عجیب کام کرتے ہیں، چاہے سیرت پڑھیں، تاریخ کہتی ہے کہ عمر نے اپنے موزے نکالے، پاؤں دھوئے، موزے اپنے دونوں کندھوں پر رکھے، چمڑے کے، جنابے جنہیں آپ موزے کہتے ہیں، یہ دونوں کندھوں پر رکھے، وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے اپنے کندھے پر رکھ کے آگے چل رہے ہیں۔ ابو عبیدہ سے آتا ہے، کہا عمر، اللہ کے بندے جو سامنے کھڑے ہیں وہ بڑے بڑے شاہ اور بڑے بڑے لوگ ہیں، کم از کم کچھ تو پروٹوکول کا خیال کریں عمر، لوگ کیا کہیں گے؟ وقت کا حکمران، مسلمانوں کا امیر المومنین عمر آ رہا ہے، وہ تیری دھاک لیے بیٹھے ہیں اور تم موزے کندھے پہ رکھ کے تو چل پڑے، اور غلام سلام پر سوار ہے، کچھ تو کہا ابو عبیدہ، ہاں ابو عبیدہ تو بات کر رہے ہیں، کاش تیرے علاوہ کوئی بات کرتا، تو جانتا ساری باتیں، کوئی نیا بندہ بات کرتا تو اسے تو سمجھاتا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، بین ابتغینا العزت بدون الاسلام یغضبن اللہ۔ ابو عبیدہ، دین ہمارے اندر عزت کا معیار وہ، دین چھوڑ کے عزت تلاش کرنی چاہے اللہ ذلیل کر دے گا، عزت کبھی نہیں دے گا۔ یہ عزت چاہتے ہو کہ پروٹوکول اور سواری پہ اور غلام آگے، یہ عزت ہے؟ یہ عزت نہیں، عزت وہ ہے جو ہمارے پاس دین ہے، شریعت ہے، یہ جو پابندی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج بیت المقدس کو فتح دیا، یہ عزت ہے۔ دیکھو نا، کھڑے نہیں، میرے آنے تک انتظار میں کہ جب عمر آئے گا اس کے ہاتھ میں چابی رکھے، دیکھ ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے خود اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی چابی میرے ہاتھ میں رکھیں گے، یہ ذلت ہے، اور اسے عزت کہتے ہیں۔ میں پروٹوکول کے ساتھ جاؤں اور میرے پاس ایک جذبہ ہو، یہ کون سی عزت ہے؟ نا، اصل عزت دین، شریعت، اور یہ معیار کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے، میرے دل میں اللہ کی پاسداری کتنی ہے، یہ عزت کا معیار ہے، یہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ نہیں تو سرداری کا اگر معیار ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس غلام حبشی غلام بلال رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں ابو ذر غفاری نے کہہ دیا تھا، وہ تیری ماں کالی اور حبشے سے آئی ہوئی، اللہ کے نبی کے سامنے فوراً کا حاضر، ابو ذر بڑے ہو گئے ہو، ابھی تک جاہلیت کی باتیں کرتے ہو۔ ایک سردار کو ڈانٹا، کس کے لیے؟ حبشی غلام کے لیے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ پتہ کیا کہتے تھے؟ ابو بکر سیدنا اعلی سیدنا،
बकर हमारा सैयद सरदार, हमारे सरदार को आजाद किया था उसने। मोहम्मद के नजदीक सरदार कौन? बिलाल। हालांकि खुद हाशमी खानदान का, कहते हैं मेरा सरदार बिलाल। वजह दीन, बयान, शरीयत, अल्लाह के साथ मोहब्बत, अल्लाह के साथ ताल्लुक, ये इज्जत के मायार होते हैं। जिसे चाहता है अल्लाह देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है। हम झूठी इज्जतों वाले लोग हैं। नाक नहीं रहता जी, पगड़ी नहीं रहती जी, ये काम ना किया तो लोग बेइज्जती करेंगे जी। और उसी वक्त कुरान सर पे रख के हम बच्ची को रुखसत कर रहे हैं। शर्म इस बात की नहीं है कि बच्ची को कुरान की तालीमात नहीं पता, लेकिन उस वक्त हमने अगर पैसे ना लुटाए और गाड़ी श्रृंगारी हुई ना हुई और बच्ची के साथ 2 ट्रक सामान न गया, ये बेइज्जती, उसमें बेइज्जती नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम्हारे इज्जतों के मायार हैं। और खुश रोटी खा के घर में बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये इज्जत है। हम इज्जत किसे जानते? नहीं भैया, पैसा होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, ये करना चाहिए, हमारी सोच और फिक्र हो। हमें ये नहीं पता बच्चे ने आज बात पढ़ी, बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी इस्तिताअत ही नहीं थी, ये हलक से नीचे उठ गए, बच्चे ने वो पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये इज्जत है। दीन के साथ ताल्लुक, अल्लाह के नजदीक तेरी इज्जत है। लेकिन बच्चे के ज़हन में बार बार भर दिया तो उधर बाहर जाना, पैसा ना हो, दुनिया नहीं पूछती। हाँ, ये दुनिया का माया है ना भाई। इसलिए आपने रबी बिन आमिर को नहीं देखा, रुस्तम के, ये 14 हिजरी है, 7 मिनट वक़ास रज़ियल्लाहु की क़यादत में कादसिया की जानी, पढ़े जाके बच्चों को बताएं मायार क्या होता है। रुस्तम ने कहा अपना भाई नुमाइंदा भेजो, मुज़ाकरात करने हैं। साथ में पता किसको भेजा? सबसे मिस्कीन सहाबी आमिर बिन रबी, और बात करता है रबी बिन आमिर। पता है इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने एक अजीब मामला किया जो इस बात की तरफ इशारा है कि दुनिया की इज्जतें कोई इज्जत नहीं होती। इसने पता क्या किया? छोटा सा कद का घोड़ा, बड़ा सीधा सा लिबास, नॉर्मल सा, और साहब ने कहा रुस्तम के पास जा रहे हो, जैसे हो ना इसी तरह जाना, जरकी बरकी करने का कोई जरूरत नहीं है। चले गए, देखा तो कहा कि मुसलमानों का नुमाइंदा आ रहा है। उसने कहा कि जितना जाहो जलाल हो सकता है और जितने प्रोटोकॉल के मामलात हो सकते हैं सारे करो। सोने की तारों से बने हुए गद्दे, सोने का पलंग और सोने की वो तश्तरियां जिनके ऊपर बाकायदा लालटेनें लगी हुई, रेड कारपेट और इधर उधर फौजी दस्ते, इस्तकबाल फलां फलां फलां। रुस्तम साहब बैठे हैं, किसका इस्तकबाल करने? मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदा आया। देखा तो वहां से रबी बिन आमिर आए। जी बाजी, कहा जी आ जाओ जी, हाँ जी। और देखना कि ये सारा ये अपनी झूठी इज्जत और शान और शौकत लिए बैठा है। वो इनके पास नेजा था, जहां से गुजरते ना नेजा नीचे मारते, नीचे से कारपेट फाड़ देते, ये बताने के लिए कि ये इज्जतें नहीं होती, ये मायार झूठे हैं, हमें इनका कोई ताल्लुक नहीं हमारे साथ, ना हमारे साथ कोई सरोकार है। हाथ की महल है, लिमिटेड टाइम के लिए अल्लाह ने दी है, पूछा जाएगा इसके बारे में। इसे तुम इज्जत समझ बैठे हो, इसी में तकब्बुर और गुरूर और घमंड हर जगह फाड़ते हुए घोड़े से नीचे उतरे। वो सोने की कंडील जो पड़ी थी उसके साथ अपना वो छोटा सा घोड़ा बांधा, लोग तुमने रखी हुई थी सोने के इस्तेमाल के लिए, मेरे घोड़े के बांधने की काम आएगी। कहा असले दे दो। कहा असला मैं नहीं देता, ना फौज उतारूंगा ना सिरा उतारूंगा। कहा साहब ये तो नहीं दे रहा। कहा भाई असला वापस दो। कहा भाई मैं नहीं आया, तूने बुलवाया है, बात करनी है तो इसी तरह कर, नहीं तो मैं वापस जाता हूँ। अजीब आदमी है। कहा भाई आने दो, क्या चाहते हो? कहते जी चाहते हैं कि तुम इस्लाम को कबूल करो। यहां क्यों आए हो? कहा हमारा एक मसला लिनुखरिजल इबादत मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबाद, ताकि बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल के अल्लाह की बंदगी की तरफ गामजन कर सकें, लोगों को जुल्म से निकाल के अदल की तरफ लेके जाएं, तमाम अदयान को मगलूब करके इस्लाम को गालिब कर दें, इसलिए निकले। कहा अच्छा यार ये बताओ थोड़ा वक्त दे सकते हो? कहा हाँ ले लो, 1 दिन 2 दिन, कितने चाहिए? तो कहा नहीं भाई मैंने बड़े बड़े लोगों को बुलवाना है, मुशावरत करनी है, जरा हमारा मामला और तरह का होता है।
وہ کہا نہیں بھائی اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا دشمن مہلت مانگے تو 3 دن سے زیادہ نہیں دینی. وہ کہا نہیں یہ تو تھوڑا ہے. کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو میں چلتا ہوں. کہا بھائی بات تو سنو, ہر بات میں جاتا ہوں یہ کوئی تھوڑی بات ہے, بات تو سنو. کیا تم اس قوم کے سردار ہو؟ سردار وہ کون ہوتا ہے؟ تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہوا کرتے ہیں. ان کا سب سے چھوٹا بھی سب سے بڑے کو پوچھ دیا کرتا ہے. یہاں پہ عزتوں کے معیار یہ نہیں ہوتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارے ہاں اللہ کے قریب ہونا وہ بڑا ہوتا ہے. یہ کیا بات کی تم نے سردار ہو؟ ہمارے ہاں سردار کا کوئی معاملہ نہیں تھا. اس نے کہا کیا کرنا ہے بھائی, یہ تو باتیں کر رہے ہیں, باتیں تو ٹھیک ہیں. میں نے کہا کہیں آپ اس کا دین قبول تو نہیں کر رہے, کہیں جات نہیں, اس کے کپڑے تو دیکھو. اس کی کہا اللہ کے بندے تو اس کا کپڑا دیکھتے ہیں. اس کو کہتا ہے کپڑے نہیں, اس کی گفتگو دیکھو, اس کی بہادری دیکھ. گفتگو کیسے کرتا ہے؟ میرا ذرا روح اس میں نہیں پڑا. وجہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, عزت کا معیار ان کے ہاتھ میں ہوگا. ایک رتی برابر عزت نہیں دی, رتی برابر عزت نہیں دی. وجہ اللہ سے دور, یہ دین کے باغی لوگ ہیں. دنیا عزت کا معیار نہیں, اللہ کے ہاں عزت کا معیار ہمیشہ دین ہوا کرتا ہے اور شریعت ہوا کرتا ہے. لیکن صحابہ کرام نے پروف بھی کیا. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ معاملات اور طرح کے, اور اس طرح کے ایک واقعہ عتبہ بن غزوان سے آتا ہے. ان کو نا حالانکہ یہ پتا ایسا ہے جو السابقون الاولون میں سے ہے اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والا بندہ. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد دور عمر میں ان کو گورنر بنایا مصر. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. کہتے ہیں وما منا اليوم الا من هو امیر على مصر الانصاف. بڑے لوگ ہیں ہم میں سے جو پرانے, جو کبھی پتے کھایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے, آج وہ بڑے بڑے گورنر بنے بیٹھے ہیں. میں بھی ان میں سے ایک ہوں. لیکن وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي كَبِيرًا وَعِندَ اللَّهِ صَغِيرًا. اللہ مجھے محفوظ رکھنا, یہ نہ کہ میں بڑا عزت والا بنا پھروں, تیری نظر میں میری اہمیت نہیں کوئی. اس سے بچا کر, اس سے بچا. اس وقت ہماری بڑی اہمیت تھی, قرآن میں تذکرے ہوتے تھے. اب ہم مصروں کے اور شہروں کے گورنر بنے بیٹھے ہیں. یہ لوگ کہ ہمارے نزدیک یہ عزت کے معیار بن جائیں اور تیرے نزدیک ہماری اہمیت ہی بن جاؤ. اور یہ ہمارے معاشرے میں ہم روکتے ہیں عزتوں کو اور جھوٹی عزتوں کو. اس کے لیے ہم ساری رات دن رات کوشش کرتے ہیں. وہ پیسہ ہے, بنگلہ ہے, جاؤ جلال ہے, حسب ہے, نسب ہے, مال ہے, دولت ہے, یہ چیزیں. لیکن جس کے اندر حقیقی عزت ہے, حقیقی مقام ہے, حقیقی مرتبہ, ہم اس کو بےعزتی محسوس کرتے ہیں. ایک تو تب پرواہ نہ, ہم چیزوں کو بےعزتی محسوس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کسی ایسے انسان کو جس نے بچہ مدرسے میں داخل کیا ہو, تو ڈرتا بتاتا نہیں آج کے معاشرے میں نے بچہ مدرسے سے داخل کرتا ہے. کیوں؟ ساتھ والے پوچھنے والے 10 بندے لوگ کہکا مار کے کہیں گے ہاں درس پڑھا چھڑے, بول بھی بنا وہ اسی میں بیچارے کے سارے تقوی کا وہ ہنس کے بیڑا کرتا ہے. لیکن وہ نہیں نہ جانتے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا ہے. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اللہ کے نبی کیا ہوتا ہے, وہ درخت پہ چڑھے تو آپ کا قد چھوٹا تھا اور چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے صحابہ ہنس پڑے. یا رسول اللہ چھوٹے, آپ نے شکوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنڈلیاں چھوٹی ہیں دیکھ کے ہنستے ہیں صحابہ. کہ عبداللہ ہنسنے دو, بات تو اللہ کے ہے نا کہ تیرا کیا مقام ہے. یہ تو دنیا والے ہیں نا, ہنسیں گے نا عبداللہ. تیری چھوٹی ایک پنڈلی کا وزن اللہ کے ہاں بہت پہاڑ سے زیادہ ہے. اللہ کیا فرمایا ان کو کیا ہنسنے دو, کرنے دو باتیں. آپ یہ دیکھو آپ اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. عبداللہ بن مسعود, اللہ ایک پنڈلی بہت پہاڑ سے وزنی ہے تیری, میرے اللہ کے ہاں کیا کہنا ہے. تو عزت اور آپ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی یاد رکھنا یہ جو عید سردار بنے پھرتے ہیں نا اور جو اپنی بےزتی محسوس کرتے ہیں, ان نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کو کہتے ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا تیرے پاس بیٹھنے کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, سونے کبھی بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور ان کی سرداری اور ان کی جھوٹی عزت کی قدر کرتے ہوئے ان کو چھوڑ کے نہ چاہیے. یاد رکھنا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے تیرے پاس بیٹھے ہیں اور اللہ کے ہاں اللہ تجھے حکم دیتا ہے. اللہ کے ہاں ان سے زیادہ یہ عزت والے ہیں. تیرا حق بنتا ہے انہی کے پاس بیٹھ. آپ نے عباسہ و تولا کی تفسیر نہیں پڑھی, صرف آپ گفتگو کر رہے تھے, یہاں سے
سے آئے عبداللہ بن ام مکتوم، کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور نابینا صحابی اور آپ کے ماتھے پہ صرف بال پڑے. اللہ دے کر عبس وتولا، سونیا تیرے ماتھے پہ بال پڑتے ہیں ان بدبختوں کے لیے، یہ جن کو جھوٹی عزت لے کے بیٹھی، ان کا تکبر، ان کا غرور، ان کا پیسہ، ان کو لے ڈوبا، انہوں نے عزت اور دین کو قبول نہیں کیا. ایک نابینا تیرے پاس آیا، تیرے ماتھے پہ بال پڑے. سونیا آندہ بات یہ بال بھی نہ پڑے. عزت ان کی جو اللہ کے دین کے قریب ہیں. یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف سے حیثیت؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من ذنوبہم فاستغفروہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دو سوالات ہیں. کیا اہل عرب کو برا بھلا کہنا کی تباسط وجہ سے جو صحیح ہیں، جبکہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے ہیں؟ جو مجھے یہ بتایا ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا، بدبخت ہے، جہنمی ہے. کون ہے؟ عرب نہیں بھائی، اللہ کے نبی کا سکا چچا ہے. تو میں نے آج تمہیں یہ کہا نا، عزت صرف اس کی جو دین کے قریب ہے. دین سے متصادم کسے باشد کوئی بھی ہو بھائی، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے معاشرے میں شرک کی ایک بہت بڑی وجہ یہ سید زیادہ ہو. کیوں؟ وہ جو بھی کرے آپ کہتے ہیں سید خاندان سے حضرت برا نہیں کہہ سکتے. تو سید خاندان سے ابو لہب بھی تھا، اس کو کیا کہے گا؟ اس کو قرآن نے برا کہا. تو عزت صرف دین کی بنیاد پر ہے، اس کے علاوہ نہیں. جو شریعت پر عمل کرتا ہے اس کی عزت کی جائے گی، پھر وہ بلال حبشی کیوں نہ ہو، صہیب رومی کیوں نہ ہو، سلمان فارسی کیوں نہ ہو. عرب تو بات کی بات. یہ ایک کسی کا محبت بھرا انداز ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مولانا صاحب السلام علیکم. گزشتہ جمعہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ امام مالک جب کسی عیسائی کو دیکھتے آنکھیں بند کر دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی عیسائی کو ہم دیکھیں گے تو گناہ ہوگا؟ کیا حضرت جعفر طیار نجاشی کے دربار میں گئے تو انہوں نے آنکھیں بند کر دی، ان سے مخاطب ہوئے؟ کیا کسی عیسائی کو صدقہ دینا جائز ہے؟ اللہ کی دعوت کے وجہ سے کسی عیسائی کے ساتھ ملاقات کرنا، پھر اس غیر مسلمانوں کی تجارت، اچھا پھر دوسرے غیر مسلمانوں کی تجارت بھی حلال کرا دیتے ہیں، غیر مسلمانوں کے ساتھ تجارت بھی حلال کرا دیتے ہیں. کیا یہ خطیبانہ انداز ہے؟ میری ساری گفتگو میں اس بھائی کو شاید یہ بات سمجھ نہ آئی، اور اللہ پاک نے برکت دے جو انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، مجھے سمجھانے کا موقع دیا. میرے بھائی نے کہا امام مالک اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ امام مالک کو دیکھتے نہیں تھے، ایک انداز ہوتا ہے. جب آپ کسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو بعض دفعہ اس سے آنکھیں چرا لیتے ہیں تاکہ اسے محسوس ہو میں اس سے نفرت کرتا ہوں. اور ایک انداز ہوتا ہے وہ حضرت کیا ہوا، اب بدبخت انسان ہے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، یہ انداز ہے. نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے، آپ نے سمامہ کو باندھے رکھا مسجد میں، آپ نے ملاقاتیں کی، نجران کا وقت آپ کے پاس اتنے دن ٹھہرا رہا. ایسی تو بات ہے. یہ تو ایک تقریر کی بات تھی کہ ایک انسان کو دلی نفرت کتنی ہونی چاہیے. نہیں تو امام مالک کے عیسائیوں کے ساتھ دعوتی معاملات، عیسائیوں کو دعوت دینا، ان کے ساتھ مناظرین کے ساتھ مکالمے، تو یہ تو ایک انداز ہے کہ دیکھنا اور نظریں چرا لینا اور نظر نیچے کر کے بند کر لینا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے لوگ ہیں. ایک نفرت کا اظہار کرنا. رہا معاملہ اسی نشست کے آخر میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تجارتی تعلقات کیے جا سکتے ہیں، فلاں معاملات رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. اور اسی میں آپ دیکھیں نا، حضرت مغیرہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عیسائی کاتب بھیجا، حضرت عمر کی طرف ایک وقت آیا. حضرت عمر کو اس بندے کا حافظہ بڑا پسند آیا. تو میں نے کہا کون بندہ ہے، اس کو بلاؤ یار، یہ جو لکھا ہوا ہے پڑھ کے ساتھ سنائے. کہا حضرت مسجد میں نہیں آ سکتا، عیسائی ہے. حضرت عمر کو بہت غصہ چڑھا. پتہ کیا کہا؟ ان کو ڈانٹا اور کہا لا تکرموہم اذ اہانہم اللہ. جب اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے ان کو عزت کیوں دیتے ہیں؟ کاتب رکھا ہے نا، عزت والی جگہ ہے نا، کیوں عزت دیتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کیا ہے تم انہیں قریب کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے انہیں خیانت والا کہا ہے تم انہیں امین کیوں بناتے ہو؟ تمہیں مسلمان کو نہیں ملا. یہ نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ کر دیا اس نے کہ ہاں بھائی اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کرو، ان کو دور رکھو جتنا ہو سکے. تو یہ ایک انداز ہے ان سے نفرت کا کہ آنکھوں کو دبا لینا، آنکھیں چرا لینا اور ان کی طرف رستے کو تنگ کرنا. تو یہ ایک انداز ہے. ایک تجارتی تعلقات اور باقی چیزیں وہ جائز ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میرا ایک ایمانہ انداز تھا، اس طرح ایک امام مالک کے تقریر کی بات کی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.